نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کی تفسیر چلی آ رہی ہے، اور کل جو ہے ہم مساکین پر مال خرچ کرنا پر رکے تھے۔ مساکین پر مال خرچ کرنے کے بعد مسافروں کا ذکر فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل۔ تو مساکین کے بعد ابن السبیل کا ذکر فرمایا۔ ابن سبیل پر خرچ کرنے کا ذکر فرمایا۔ عربی زبان میں ابن سبیل مسافر کو کہا جاتا ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مسافر کے پاس سفر میں خرچہ ختم ہو جاتا ہے اور کوئی مال چوری ہو جاتا ہے، جیب تراش ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے، اور مسافر کے پاس جس قدر بھی مال ہو اپنے گھر میں، لیکن سفر میں اگر حاجت مند ہو گیا تو اس پر خرچ کر کے ثواب لیا جائے۔ تو مسافر یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ سرحد سے یا پنجاب سے یا افغانستان سے یا بلوچستان سے یا اندرون سندھ سے کراچی میں آیا اور کراچی میں اس نے ڈیرا ڈال کے رکھا ہوا ہے، یہاں پر مہینوں رہتا ہے، تو یہ تو مسافر نہیں ہوتا ہے۔ مسافر یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی سفر میں ہے کہ اگر کسی جگہ رکتا بھی ہے تو 15 دن سے زیادہ نہیں رکتا، 15 دن سے زیادہ اس کے رکنے کی نیت نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسا جو مسافر ہوتا ہے اگر وہ سفر میں حاجت مند ہو جائے اور اب اس کا گھر دور ہے، تو گھر میں چاہے وہ دولت مند ہو لیکن ابھی سفر میں اس کو حاجت ہے، تو اس پر بھی جو ہے وہ خرچ کیا جائے، اس کا بھی خیال کیا جائے، وہ مانگے نہ مانگے مگر اس کی بھی خبر گیری کی جائے۔ پھر مسافر کے بعد فرمایا والسائلین وفی الرقاب۔ سائلین سوال کرنے والے، مانگنے والے، کہ اب ان میں واقعی ضرورت مند بھی ہوتے ہیں اور ان کو تو دینا ہی چاہیے، اور ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں یقین تو نہیں کہ وہ حاجت مند ہوگا لیکن اس کے ظاہر حال اور غالب گمان سے ضرورت مند ہونا معلوم ہوتا ہے، ان کو بھی دینا درست ہے۔ تو مانگنے والوں کے بارے میں ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ بہت سے تو وہ پروفیشنل، جس کو اردو میں کیا بولیں گے، کہ انہوں نے یہ پیشہ ور جو ہے وہ مانگنے والے ہوتے ہیں، تو ان کا تو کام ہی انہوں نے پیشہ بنایا ہوا ہے مانگنے کا۔ ایسے لوگوں کو تو دینا بھی نہیں چاہیے، لیکن ظاہر ہے پتہ نہیں ہوتا ہے، تو بہت سے حاجت مند بھی ہوں گے، تو جو حاجت مند ہو پتہ ہو تو اس کو تو دینا ہی ہے، اور جس کے بارے میں غالب گمان ہو کہ ہاں یہ ضرورت مند ہی ہوگا اس کو بھی دینا چاہیے۔ بھیک مانگنے کا پیشہ اختیار کرنے کی ممانعت۔ مجبوری میں بھوک دفع کرنے یا اور کسی حاجت کے پورا کرنے کے لیے کوئی مانگ لے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اس کو پیشہ بنا لینا کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ جن کو سوال کی عادت ہوتی ہے وہ مانگتے ہی رہتے ہیں، مال جمع کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو نہ دیا جائے۔ دنیا میں تو سوال کرنے والے سن بن کر بے آبرو ہوتے ہیں، قیامت کے دن بھی بے آبرو ہوں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لوگوں سے ان کے مالوں کا سوال کیا اس لیے کہ مال زیادہ جمع ہو جائے تو وہ آگ کے انگاروں کا سوال کرتا ہے، چاہے کم کرے یا چاہے زیادہ کرے۔ تو پیشہ ور جو ہوتے ہیں، اچھا جس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے، صحیح ہے نا، اس کے لیے مانگنا جائز بھی نہیں۔ اگر اس کے پاس اس دن کا کھانا پینا موجود ہے اس کے لیے مانگنا جائز نہیں کہ وہ مانگ کر لے، صحیح نا۔ ویسے تو زکوٰۃ یا صدقات جو ہیں وہ جو صاحب نصاب نہیں ہوتا اس کو دیا جا سکتا ہے نا، ٹھیک ہے، اور صاحب نصاب کی مقدار 52.5 چاندی کے برابر ہے، کہ اس کے پاس
ضروریات اصلیہ کے علاوہ کسی بھی قسم کا مال ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچتی ہو تو وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر ضروریات اصلیہ کے علاوہ اگر اتنا مال نہیں ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مقدار تک پہنچے تو وہ صاحب نصاب میں نہیں آتا ہے. پھر اس کو زکوٰۃ صدقات دینا جائز ہے، لیکن اس کو مانگنا جائز نہیں ہے. اس کو بذات خود مانگنا جائز نہیں ہے. اگر اس کے پاس اگر اس کے پاس اس دن کا کھانا پینا موجود ہے تو بذات خود اس کو مانگنا جائز نہیں ہے، حالانکہ وہ صاحب نصاب بھی نہیں ہے، مگر اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں خود. ٹھیک ہے. تو یہ 52.5 تولہ چاندی کا جو نصاب ہے نا، اس کو خوب سمجھ لو کہ ضروریات اصلیہ کے علاوہ جو انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں اس کو چھوڑ کر اس کے پاس کسی بھی قسم کا چیز ہو، کوئی بھی کسی بھی قسم کا ہو، چاہے سونا چاندی میں ہو، کرنسی میں ہو، چاہے کپڑے ہو، چاہے کچھ بھی ہو جو ضروریات اصلیہ سے زیادہ ہو اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہو تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہے. حالانکہ یہ ضرور نہیں ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، کیونکہ زکوٰۃ فرض تو سونا چاندی پر ہوتی ہے، کرنسی پر ہوتی ہے، نوٹوں پر، اور جو جانور ہوتے ہیں ان پر ہوتی ہے، ایسی مال تجارت پر ہوتی ہے، ایسی چیزوں پر ہوتی ہے. لیکن زکوٰۃ واجب ہونا الگ چیز ہے اور زکوٰۃ لینے نہ لینے کا حق رکھنا یہ اور چیز ہے. زکوٰۃ نہ لینے کا جو حق ہے وہ کسی بھی قسم کے مال میں اگر وہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتا ہے اس کا حق کے زکوٰۃ ختم ہو جاتا ہے لینے کا. ٹھیک ہے. اب زکوٰۃ اس پر واجب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ الگ بات ہے. یہ پھر اس پر ہے کہ کس قسم کا مال ہے ضروریات اصلیہ کے علاوہ. اگر مال تجارت ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہو گئی. اگر کرنسی ہے، نوٹ روپے ہیں، کیش، وہ بھی زکوٰۃ واجب ہو گئی. سونا چاندی ہے، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو یا سکوں کی شکل میں ہو تب بھی واجب ہو گئی. اگر جانور ہیں، جانوروں کا باقاعدہ ایک وہ ہوتا ہے اس کے بارے میں تو جس کے پاس جانور ہو اس کو اس بارے میں تفصیل معلوم کرنی چاہیے. تو یہ بات خوب سمجھ لو. تو اگر اب اس کو مانگنا بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی وہ مانگتا ہے لوگوں سے اور اس کے پاس کھانے پینے کا موجود ہے اس دن کے لیے. ٹھیک ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر وہ اس لیے مانگتا ہے کہ مال اس کے پاس زیادہ ہو، ٹھیک ہے، اس دن کی ضرورت اس کے لیے پوری ہے. ٹھیک ہے نا. ایک حدیث میں ہے کہ اگر ایک آدمی اس چیز میں نے بیان بھی کیا تھا کہ اگر ایک آدمی اس طرح صبح کرتا ہے کہ اس کا جسم عافیت کے ساتھ ہے اور امن سے ہے، وہ کسی خارجی دشمن کا خطرہ بھی نہیں ہے اور اس کے پاس اس دن کا کھانا پینا بھی موجود ہے، تو گویا ساری دنیا اس کے لیے سمیٹ لی گئی ہے. تو ظاہر ہے اب مانگنے والے تو ان کے جیب میں کتنے ہزار روپے ہوتے ہیں، بعض دفعہ مانگ کے اتنے پیسے ان کے پاس جمع ہوتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے. 500 روپے ایک ساتھ وہ تو صرف ان کے پاس جمع ہیں جیب میں، جو انہوں نے اس دن دیہاڑی جیب اپنی پوری کی ہے، دیہاڑی جمع کی ہے مانگنے کی دیہاڑی. باقی پیچھے کتنا ہوگا. تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، آگ کے انگاروں کا سوال کرتا ہے، چاہے کم کرے چاہے زیادہ کرے. اور رسول اللہ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انسان دنیا میں برابر سوال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو اس کا چہرہ دیکھ کر یہ سمجھ لیں گے لوگ کہ وہ دنیا میں سائل تھا، مانگنے والا تھا، وہاں پر اپنے چہرے کی آبرو کھوئی تو یہاں بھی اسی کا ظہور ہوا. یعنی دنیا میں بھی وہ مانگ کر بے آبرو ہوتا تھا، یہاں پر بھی اس کا یہی حال ہوا. اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غنی کو اور ٹھیک ٹھاک بدن والے قوی آدمی کو سوال کرنا حلال نہیں ہے الا یہ کہ ایسا مجبور ہو کہ تنگ دستی نے اسے مٹی میں ملا رکھا ہو. یعنی زمین کی مٹی کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یا قرض میں مبتلا ہو گیا ہو جو ذلیل کرنے والا ہو. اور جس شخص نے مال زیادہ کرنے کے لوگوں سے سوال کیا
تو قیامت کے دن اس کا چہرہ چھلا ہوا ہوگا اور یہ مال گرم پتھر بنا ہوگا جس کو جہنم سے لے کر کھاتا ہوگا. اب جی چاہے تو کمی کر لے، چاہے تو زیادتی کر لے. مشکات المصابیح میں اس کو روایت کیا ہے کہ کہ غنی یعنی مالدار آدمی اور وہ آدمی جس کے پاس ٹھیک ٹھاک بدن ہو، اس کے لیے مانگنا حلال ہے. اللہ یہ کہ کیا ہو کہ وہ ایسا مجبور ہو گیا ہے کہ ابھی مٹی سے مل گیا کہ سوائے مٹی کے کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے. اور یا پھر یہ کہ قرضے میں مبتلا ہو گیا ہے، ذلیل کرنے والے قرضے میں، کہ اب قرض دار تقاضا کر رہا ہے اس کی عزت و آبرو پر، تو اب قرضہ اتارنے کے لیے مانگتے ہیں. اور اگر مال زیادہ کرنے کے لیے کوئی مانگتا ہے تو پھر قیامت کے دن اس کا چہرہ چھلا ہوا ہوگا اور یہ مال گرم پتھر بنا ہوگا، وہ اس کو کھاتا ہوگا جہنم میں. اب جو جی چاہے زیادتی کر لے یا کم کر لے. تو مانگنے سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے. ہر شخص کو اپنی اپنی ذمہ داری بتا دی گئی ہے. مانگنے والے مانگ سے پرہیز کرے، جسے مانگا جائے وہ موقع دے کر خرچ کرے، سائل کو جھڑکے بھی نہیں، کیا معلوم مستحق ہی، اور غور و فکر بھی کرے، حاجت مندوں کو تلاش کرے. جو شخص مزید میں سوال کرتا ہو اسے نہ دے. مسئلہ مزید میں سوال کرنے والے کو نہ دے. مزید میں سوال کرنا جائز نہیں ہے. تو اب جب مانگنے والے آتے ہیں تو بہت سے لوگوں کی عادت ہے کہ ان کو جھڑک دیتے ہیں. تو یہ جھڑکنا بھی صحیح نہیں ہے. واقعی میں ہو سکتا ہے حاجت مند ہو، کیا اس کے ساتھ پریشانی ہو، ٹھیک ہے نا. تو جھڑکے بھی نہیں. اگر سمجھ میں نہیں آ رہا دینا تو بول دے، معاف کرے یا معذرت کر لے، اس طرح. تو یہ سائلین کا ذکر ہوا، مانگنے والوں کا. اس کے بعد وفی الرقاب، گردنوں کو چھڑانے میں، غلاموں کی آزادی میں مال خرچ کرنا. مال خرچ کرنے کے سلسلے میں سب سے آخر میں وفی الرقاب فرمایا. رقاب جو ہے رقبتن کی جمع ہے، رقبہ گردن کو کہتے ہیں. مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وفی الرقاب سے مکاتبوں کو آزاد کرانے میں مدد دینا مراد ہے. جو غلام کسی کی ملکیت میں ہو، اس کا آقا کہہ دے کہ اتنا مال دے تو تم کو آزاد ہو، اس کو مکاتب کہہ دے جاتے ہیں. ان کو مال دے کر آزاد کرنا. اچھا قیدیوں کی جانوں کو فدیہ دے کر ان کو چھڑا لینا، غلام خرید کر آزاد کر دینا بھی اس میں شامل ہے. جب بھی کبھی مسلمان علاقے میں جنگ کرتے ہیں اس وقت غلام اور باندے کے مالک ہوتے ہیں. ہم پھر جب کبھی مسلمان علاقے جنگ غلام آتے ہیں قبضے میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا وفی الرقاب یعنی گردنوں کو آزاد کرنا. تو گردنوں کو آزاد کرنا ایک تو مطلقاً غلام کو خرید کر آزاد کر دینا، ٹھیک ہے. ایک اس غلام کی مدد کرنا کہ جس غلام کے ساتھ اس کا جو مالک ہے اس نے معاملہ طے کیا ہوا ہے، اس کو مکاتب کہتے ہیں. کہ وہ اس کا مالک اس کو کہتا ہے کہ تم مجھے اتنا پیسے لا کر دے دو تم آزاد ہو جاؤ، ٹھیک ہے. تو اس غلام کی مدد کرنا کہ اس کی وہ پیسے کی جو ٹارگیٹ ہے وہ پورا ہو جائے. اور اس کے علاوہ قیدیوں کو فدیہ دے کر آزاد کرانا. جب خاص طور پر جہاد کے اندر جو مسلمان جنگی قیدی بن جاتے ہیں ان کو چھڑانا فدیہ دے کر، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. آخر میں لکھتے ہیں کہ جب مسلمان اللہ کے لیے جنگ کرتے تھے اور شرط کے مطابق جہاد اور قتال ہوتا تھا تو اس وقت غلام اور باندیوں کے مالک ہوتے تھے. اب جہاد اپنا اللہ کے لیے جہاد ہے، یعنی کہ عمومی طور پر جہاد تو کہیں نہ کہیں ہے، بالکل مطلقاً تو بند نہیں ہوا ہے، لیکن اتنا کم ہے کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہو گیا ہے. تو نہ غلام ہیں نہ باندیاں ہیں آج، ٹھیک ہے. جب دوبارہ یہ طریقہ شروع ہوگا جہاد فی سبیل اللہ، پھر جو ہے مسلمانوں کے حق میں غلام اور باندیاں قبضے میں آئیں گی انشاءاللہ تعالی. تو پھر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ مال غنیمت میں ان کو غلام ملتے ہیں جو یعنی کہ جو کفار کے جو قیدی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر تقسیم ہوتے ہیں وہ مجاہدین میں. باندیاں ان کی عورتیں تقسیم ہوتی ہیں، باندیاں بن جاتی ہیں، غلام اور باندیاں. تو وہ غلام اور باندیاں ہوتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ غلام اور باندیاں مسلمان ہو جاتے ہیں بعد میں، یعنی غلام اور باندیاں ہونے کے بعد. تو غلام اور باندیاں ہونے کے بعد اگر مسلمان ہو گئے تو پھر بھی غلام اور باندیاں ہی رہیں گے. تو پھر ایسے غلام اور باندیوں کو آزاد کرانا ہے. تو آج کل تو جیسا انہوں نے کہا کہ جب جہاد نہیں ہے تو پھر یہ چیزیں بھی نہیں ہیں.
جب جہاد ہوگا تو یہ چیزیں ہوں گی. تو اللہ پاک ہمیں جہاد والے راستے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے قتال والے راستے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.